حضرات و حاضرین، اللہ تعالیٰ کے کلام سے ایک آیت کریمہ کو آپ کی خدمت میں نے پیش کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کا خطاب انسانوں سے ہے، اور انسانوں میں انسانوں کے علاوہ جن اور انسانوں میں اہل ایمان کے علاوہ کفار و مشرکین دونوں مراد ہیں، دونوں کی شمولیت ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے دونوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا انک کادح الی ربک، کہ تو اپنے رب سے ملنے تک کوشش کرنے والا ہے، کام کرنے والا ہے، محنت کرنے والا ہے، تگ و دو کرنے والا ہے، دوڑ دھوپ کرنے والا ہے۔ فملاقی، اس طرح انسان کی اپنے رب سے ملاقات ہونی ہے۔ ہر انسان اس دنیا میں محنت کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ تو انسان کی پوری زندگی محنت، مشقت اور کام سے معمور ہوتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بعض انسان دنیا میں کام کرتے ہیں دنیا کے لیے، اور بعض انسان دنیا میں عمل کرتے ہیں آخرت کے لیے۔ اسی لیے اللہ نے ایک مقام پر فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں اور ان کی ساری محنت، دوڑ دھوپ، کوشش کاوش، کدو کاوش سب صرف دنیا کے لیے رہتی ہے، اور کچھ ایسے ہیں یرید الآخرہ، وہ آخرت چاہتے ہیں، تو دنیا میں وہ بھی عمل کرتے ہیں، وہ بھی کام کرتے ہیں، وہ بھی کوششیں کرتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے انہی دونوں قسموں کے یا انہی دونوں اقسام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا سب سے پہلے وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق، اور کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو دنیا میں ایک آدمی آئے، کام کرے صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے، تو یہ سودا بہت اچھا ہے، یہ کام بہت عمدہ ہے۔ اور جو دنیا میں آ کر کے دنیا ہی کے لیے کام کر لے جائے، یہ سودا بڑا نقصان دینے والا ہے۔ ایسا کام اور ایسے افعال انسان کو نقصان کا سامنا کرواتے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگ دنیا میں آئے، دنیا کو پہچان لیا، دنیا کو خوب جان لیا، دنیا کے ہو کر رہ گئے، آخرت برباد کر لی۔ وہ کہتے کیا ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، دنیا کی زندگی ہی ہے اصل، اسی میں ہم جیتے ہیں، اسی میں ہم مرتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں، مزے لوٹ لیتے ہیں۔ لہذا دنیا کی زندگی اصل نہیں۔ عقل کا تقاضا کیا ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ آپ کام کرو، تھک جاؤ، اپنے آپ کو تھکاؤ، لیکن کام ایسا کرو کہ اس کام کے کرنے کے بعد وہ جو تھکاوٹ ہے، وہ تھکاوٹ بعد میں راحت میں تبدیل ہونا چاہیے، آرام ملنا چاہیے، تھکاوٹ ختم ہونی چاہیے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے کام کرو، ایسے تھک جاؤ، ایسے تھکاؤ اپنے آپ کو کہ وہ تھکاوٹ اس کام کے بعد راحت میں تبدیل ہو جائے۔ اگر کام کر کے بھی آدمی تھک جائے، تھکائے، پھر بھی راحت نہ ملے تو یہ کام فائدہ مند نہیں۔ اس کے لیے ایک صحیح دلیل یہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے ایک جنازے کا گزر ہوا، آپ نے اس کو دیکھ کر کے کہا مستریح او مستراح منہ، یہ ایسا ہے یا تو راحت پانے والا ہے یا تو اس سے راحت حاصل کی جانے والی ہے۔
پوچھا گیا کہ یہ مستریح اور مستراح من کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان والا، دنیا میں آ کر کے عمل کر کے کام کر کے نیکیاں کر کے اچھے کام کر کے اپنے آپ کو تھکاتا ہے، تھک جاتا ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو موت کے بعد اس کو راحت مل جاتی ہے۔ کیسے کام کیا اس نے کہ ان کاموں کے بعد اس کو راحت مل گئی، اس کو سکون مل گیا، اسے اطمینان نصیب ہو گیا۔ کہا یہ مستریح، راحت پانے والا ہے، یہ آرام حاصل کرنے والا ہے، یہ سکون حاصل کرنے والا ہے۔ کیوں؟ موت سے پہلے اچھے کام کر کے اس نے اپنے آپ کو تھکا دیا، آخرت کے لیے اچھے کام کر کے اس نے اپنے آپ کو تھکا دیا تھا، وہ تھک چکا تھا، اب اس کو آرام ملتا ہے۔ اور مستراح من کون ہے؟ وہ ہے جو دنیا کو سمجھ کر کے کام تو دنیا کے لیے سب کچھ کر لیے، تھک بھی گیا، مرنے کے بعد بھی تھکاوٹ دور نہیں ہوئی، راحت نصیب نہیں ہوئی، بلکہ دنیا کے شجر و حجر، دنیا کے عباد، دنیا کے بلاد، اس سے راحت حاصل کرتے ہیں کہ چلو چلا گیا ایک بدکار بد کردار، ہم کو سکون مل گیا۔ اسی لیے وہ اہل جنت جنت میں جائیں گے تو وہاں ان کا جو توحیدی ترانہ ہوگا یا وہ جو کلمات تشکر کے ہوں گے، اس کو نقل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کیا کہیں گے جنت میں جانے کے بعد؟ جنت سے زیادہ آرام والی کوئی جگہ ہے؟ راحت والی کوئی جگہ ہے؟ یہاں آ کر کے آپ نے آخرت کے لیے جو کام کیا تھا کس لیے کیا تھا؟ جنت میں جانے کے لیے کیا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا۔ ساری بھلائیاں، ساری اچھائیاں، اس کے پیچھے آپ کا مقصد تھا کہ جنت مل جائے، اس لیے کہ وہ آرام کی جگہ ہے۔ جہنم آرام کی جگہ نہیں ہے، جہنم سکون پانے کا مقام نہیں ہے، لہذا جنت راحت کی جگہ ہے۔ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔ تعریف اس اللہ تعالیٰ کی، اذهب عنا الحزن، جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا ہے، اب کوئی غم نہیں ہم کو، ہم سے غم کو اس رب نے دور کر دیا، اس لیے تعریف اس کے لیے۔ ان ربنا لغفور شکور، ہمارا رب بخشنے والا، قدر کرنے والا۔ الذي احلنا دار المقامة من فضله، اللہ رب العالمین نے وہ جنت جو ہمیشگی کا مقام ہے وہاں لا ہمیں داخل کر دیا ہے، ایسی جنت لا يمسنا فيها نصب، کہ اس جنت میں داخلے کے بعد کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور کوئی خستگی نہیں پہنچے گی، اتنے راحت میں، اتنے آرام میں رہیں گے۔ ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو دنیا میں کام کر کے اپنے آپ کو تھکاتے رہے، محنت کر کے اپنے آپ کو تھکاتے رہے، لیکن ان کی محنت دنیا کے لیے تھی، ان کے لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں پہنچنے کے بعد راحت نہیں، دنیا کے عذاب سے زیادہ سخت عذاب ان کو وہاں دیا جائے گا۔ سورہ غاشیہ آپ پڑھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، وہاں کچھ چہرے ذلیل ہوں گے، آخرت میں رسوا ہوں گے۔ اچھا، یہ ذلیل ہونے والے چہرے کیسے ہوں گے؟ عاملۃ، دنیا میں اپنے کو تھکانے والے تھے، عمل کرنے والے تھے، کام کرنے والے تھے، کوششیں کرنے والے تھے، محنت کرنے والے تھے، لیکن یہ ساری محنتیں ان کی جو تھی صرف دنیا کے لیے تھی، عاملۃ ناصبہ، تو وہاں پہنچنے کے بعد بھی وہ تھکے ہوئے ہوں گے، تھکاوٹ رہے گی، آرام نہیں۔ جائیں گے کہاں؟ تصلی نارا حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ تو لہذا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد جو بھی ہم کام کریں وہ آخرت کے لیے کریں، جو بھی ہم کام کریں وہ جنت کے لیے کریں، جو بھی کام ہم کریں وہ رب کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کریں۔ صرف دنیا کے لیے اگر آپ کام کرتے رہو گے، دنیا کے پیچھے دوڑو گے، لہذا خود کو تھکا دو گے دنیا میں، تھکاوٹ بعد میں راحت میں بدلے گی نہیں، اس کے بعد بھی تکلیف رہے گی، اس کے بعد بھی پریشانی کا معاملہ رہے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مفسر قرآن اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، یہ کون لوگ ہیں؟ نصارہ، خوب محنت کرتے ہیں،
گلیوں میں گئے، کوچوں میں گئے، لوگوں کو پکڑا، لوگوں کی ضروریات پورا کی، دنیا کے مسائل حل کر دیے، عیسائی بنانے کے لیے رات دن ایک کیا، اتنی محنتیں کی، اس کے باوجود حال یہ ہے کہ وہاں تھکے ہوئے ہوں گے۔ تو لہذا اس اعتبار سے تھکاوٹ کی تفسیر میں اہل علم نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ تھکاوٹ کیا ہے۔ یہ لوگ جو دنیا میں دنیا کے لیے کوششیں کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے تو اللہ تعالی ان کو جہنم کی آگ کے حوالے کریں گے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں والذین کفروا لہم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ جن لوگوں نے آخرت کا، جن لوگوں نے رب کا، جن لوگوں نے جنت جہنم کا سب کا انکار کیا، لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا يقضى عليهم فيموتوا، اس آگ میں جانے کے بعد ان کے موت کا فیصلہ نہیں ہوگا، ولا يخفف عنهم من عذابها، اور جو عذاب ان کے لیے مقرر ہے اس میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی، اور وہاں وہ چیختے چلاتے رہیں گے، یسترخون فیها، کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، ہمیں آگ سے باہر نکال دے ہمارے پروردگار۔ اب دیکھیے دنیا میں جا کر اب جو بھی عمل کریں گے، جو بھی کام کریں گے، جو بھی کوشش کریں گے، محنت کریں گے، دوڑ دھوپ کریں گے، تگو دو کریں گے، وہ سب کس کے لیے ہوگا؟ آخرت کے لیے، وہ ہم کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں نذیر دنیا میں آیا تھا کہ نہیں؟ ڈرانے والا دنیا میں آیا تھا کہ نہیں؟ اور تم کو ہم نے اتنی عمر دی تھی کہ نہیں کہ تم جس کے ذریعے آخرت بنا سکتے تھے؟ جواب اگرچہ کہ یہاں موجود نہیں، لیکن اس کا جواب یہی ہے کہ وہ کہیں گے ہاں۔ تو پھر اللہ فرمائیں گے فذوقوا فما للظالمین، عذاب کا مزہ چکھو، یہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا اب تمہارا۔ تو لہذا جب جہنم کی آگ میں یہ داخل ہوں گے تو تھکاوٹ دور نہیں ہوگی اور زیادہ تھکیں گے، یہ وہاں بھی ان کو کام کرنا پڑے گا۔ مفسرین نے، اہل علم نے اس آیت کی تفسیر میں بتلایا کہ جہنم میں کیا کام ہے کہ وہاں کام کرتے کرتے یہاں بھی تھک گئے اور وہاں بھی تھکیں گے، ہاں وہاں بھی تھکاوٹ ہوگی۔ وہ کیا؟ اللہ نے فرمایا انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، ان کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا، ان کو طوق پہنائے جائیں گے۔ اب ان زنجیروں کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں گھومنا پھرنا، کیا یہ محنت نہیں ہے؟ کیا یہ مشقت نہیں ہے؟ کیا یہ تکلیف دینے والا کام نہیں ہے؟ کہاں تھکاوٹ دور ہوئی کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، زنجیروں کے ساتھ جہنم کی آگ میں چلنا ہے۔ بلکہ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا سأرهقه صعودا، بلند و بالا آگ کے حصے پر ان کو لایا جائے گا، یہ اوپر کو جائیں گے، اوپر سے نیچے کی طرف ان کو چلنا ہوگا، یہ ساری چیزیں تھکا دینے والی ہوں گی۔ اس طرح سے اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، یہ جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے۔ تو لہذا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دنیا میں جو کام کریں اس کام کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، ہمیں جنت حاصل ہو اور جہنم کی آگ سے ہم محفوظ رہیں۔ یہ اصل میں کامیابی ہے، یہ اصل میں کامرانی ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمُلَاقِيهِ، محنت کرتے کرتے، کوشش کرتے کرتے آدمی اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ إِلَىٰ رَبِّكَ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک، آدمی ہر دن کوشش کرتے ہوئے رب کی طرف جا رہا ہے۔ اسی لیے سورہ علق میں اللہ نے فرمایا ان الی ربک الرجعى، آئے ہو یہاں پلٹ کر کے اب جانا ہے رب ہی کی طرف۔ اسی لیے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، رب کی طرف اسے پلٹ کر کے جانا ہے۔ تو ہم یہاں آئے ہیں رب کی طرف جانے کے لیے، تو پھر یہ یقین بھی ہونا چاہیے کہ رب سے ملاقات ہوگی۔ جن لوگوں نے دنیا میں آ کر صرف دنیا کو سمجھا، دنیا کے لیے کام کیا، تو وہ کہاں یقین رکھتے ہیں رب سے ملاقات پر؟ ان کو یقین نہیں رب سے ملاقات پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے قرآن میں سورہ کہف کے آخر میں فرمایا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم، آگے جو ٹکڑا ہے وہ کیا ہے؟ وَلِقَائِهِ، ملاقات، رب سے ملاقات پر یقین نہیں ہے۔
اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا ذلك جزاؤهم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ کیا یہ میں تمہیں نہ بتاؤں؟ اے نبی، یہ لوگوں سے آپ کہیے، اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ ہے جو دنیا میں کوششیں کرتا رہا، محنت کرتا رہا، اس کی ساری دنیا کی محنت بیکار ہو گئی۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ سارے کام بہت اچھے ہو رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ساری محنت دنیا کے کاموں میں جو اس نے کی سب بیکار، سب ضائع، سب رائے گاں گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذالک بانہم کفروا بآیاتنا، بلکہ اس لیے کہ اس نے کفر کیا، ہماری ملاقات کا اس نے انکار کیا، ہم سے ملنا نہیں، اس نے یہ انکار کیا تھا، تو ہم نے کیا کیا؟ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا، سارے اعمال اس کے برباد ہو گئے، ہم قیامت والے دن اس کے لیے میزان قائم نہیں کریں گے۔ شرارت کیا تھی اس کی؟ شرارت یہ تھی کہ ہماری آیتیں، ہمارے رسول، ان کا یہ مذاق اڑایا کرتا تھا۔ لہذا اس اعتبار سے یہ بڑا نقصان ہے۔ تو ملاقات پر یقین ہونا چاہیے کہ رب سے ملاقات ہوگی۔ جب آدمی اس دن پر ملاقات پر، اسی لیے بعض اہل علم نے کہا فَمُلَاقِيهِ، اس میں جو ضمیر ہی کی ہے یہ کبھی عمل کی طرف لوٹتی ہے، کبھی رب کی طرف لوٹتی ہے، کہ تم کو تمہارا عمل ملنے والا ہے، تم تمہارے رب سے ملنے والے ہو، دونوں مطلب ٹھیک ہیں۔ رب سے ملاقات ہوگی تو اللہ تعالیٰ نامہ اعمال دیں گے، نامہ اعمال کے بعد فیصلہ آئے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى صعيرا۔ لہذا اس طرح سے اپنے اعمال سے ملنا ہے، یا اعمال آپ کو ملیں گے، رب سے آپ کی ملاقات ہوگی، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اسی لیے ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون۔ جو لوگ ہم سے ملاقات پر یقین نہیں رکھتے، دنیاوی زندگی پر راضی ہیں، بہت مطمئن ہیں، واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، ہماری آیتوں سے یہ لوگ غافل ہیں، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ راحت کی جگہ ملے گی ان کو۔ أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، جہاں راحت نہیں، مریں گے بھی نہیں، جئیں گے بھی نہیں، موت بھی نہیں آئے گی، پوری طرح زندگی بھی نہیں گزار پائیں گے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا۔ لہذا اس طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ۔ بلکہ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وقال الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ رب سے ملاقات پر یقین نہیں ہے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے کیا ہیں؟ لولا انزل علینا الملائکہ، فرشتے ہمارے لیے کیوں نہیں اتارے جاتے؟ ہمارے رب کو ہم کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ یہی دیکھنا چاہتے ہیں، یہی ملاقات کرنا چاہتے ہیں، یہی دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا بنا لیا ہے، حد سے زیادہ انہوں نے جو ہے نافرمانی کی ہے، انجام برا ہونا ہے۔ اسی لیے آخرت پر، رب سے ملاقات پر آدمی کو یقین ہونا چاہیے، کامل یقین ہونا چاہیے کہ اس کی رب سے ملاقات ہو کر کے رہے گی اور رب سے وہ ملنے والا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جسے یقین ہے کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے وہ وقت آنے والا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، جسے اپنے رب سے ملاقات پر یقین ہے اسے نیک عمل کرنا چاہیے اور اللہ کے ذات میں، اس کے حقوق، اس کے صفات، کسی میں اس کو شریک نہیں کرنا چاہیے، کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا اس طرح سے اس کو اعمال بجا لانے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک آدمی پیش ہوگا، رب سے ملاقات کرے گا ایک آدمی، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کیا میں نے تجھے دنیا میں عزت دار نہیں بنایا تھا؟ کیا میں نے دنیا میں تجھے عہدہ اور منصب نہیں عطا کیا تھا؟ کیا میں نے دنیا میں تجھے ایسا موقع نہیں دیا
کہ تو جوڑا جوڑا زندگی گزار لے، شادی شدہ ہو کر کے زندگی گزار لے اور دنیا کا فائدہ اٹھا لے، تجھے کھلایا پلایا نعمتیں دی، کیا یہ سب کچھ نہیں ہوا؟ کہے گا ہاں پروردگار ایسا ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں حل کنت، کیا تو یہ گمان کرتا رہا کہ مجھ سے ملاقات تمہاری نہیں ہوگی، تم مجھ سے نہیں ملو گے، کیا تمہارا یہ خیال تھا؟ وہ کہے گا ہاں پروردگار یہی تو بات تھی کہ آپ سے ملاقات نہیں ہونی ہے، آپ سے ملاقات نہیں ہوگی، آپ سے لقاء کا موقع نہیں ملے گا۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انسا کما انسا کا کما نسیتنی، میں تو تم کو ایسے بھلا دیتا ہوں جیسے دنیا میں تم مجھے بھلا چکے تھے، اب تم کو کون یاد کرے گا؟ لہذا اس اعتبار سے ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، دائیں طرف دیکھے گا جو آگے بھیجا ہے اسے پائے گا، بائیں طرف دیکھے گا جو آگے بھیجا اس کو پائے گا، سامنے دیکھے گا تو جہنم کی آگ ہوگی۔ یہ راحت والا مسئلہ ہے۔ دنیا میں اس نے کام کس کے لیے کیے تھے؟ جنت کے لیے۔ ظاہری بات ہے سارے کام اس نے کیے، اس کام کے نتیجے میں جہنم ہی ملنی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ڈرو، اگرچہ کہ بچو جہنم کی آگ سے، بچنے کے لیے اگرچہ کہ تم کو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کیوں نہ کرنا پڑے۔ اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں اسی بات کا حکم دیا، فرمایا واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ملاقات یقینی ہے، اللہ سے ملنا ہے، اور اگر ایسا یقین ہے اور اعمال دنیا میں جو آدمی کرتا ہے، محنت جو کرتا ہے، کوششیں جو کرتا ہے، کاوشیں جو کرتا ہے، تگ و دو جو کرتا ہے، وہ اگر آخرت کے لیے کر رہا ہے تو وبشر المؤمنین، ایسے مومنوں کے لیے بشارت، ایسے مومنوں کے لیے کامیابی ہے، ایسے مومنوں کے لیے کامرانی ہے۔ مواقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت کو بنانے کے اتنے ملتے ہیں کہ آدمی ان مواقع کو ضائع کرتا ہے اور اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ کتنے مواقع اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہم لوگوں پر، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ بڑے گناہ، چھوٹے گناہ، کبیرہ، صغیرہ، شرک، کفر، ہر طرح کے گناہ اگر سچی توبہ کر لو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیا یہ فضل نہیں اللہ تعالیٰ کا؟ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فضل ہے۔ میں بارہا یہ بات کہتا ہوں اور آج دوبارہ اس بات کو میں یہاں دہرا دیے جاتا ہوں۔ قرینہ جب موجود ہوتا ہے تو قرینے کی موجودگی سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں آدمی نیکی کرے گا آخرت کے لیے تو اجر کئی گنا زیادہ ملے گا، اگر اس میں بندہ گناہ کرے گا تو یہ گناہ کئی گنا جو ہے اس کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ قرینے اگر پائے گئے، بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ایک مثال اس سلسلے میں یہ ذہن میں رکھیے کہ فرض کر لیں بھی آپ نے جمعہ کی نماز یہاں ادا کی یا کرنے والے ہیں، اگر ایک آدمی ظہر کی نماز، عصر کی نماز بلا عذر، کوئی عذر موجود نہیں، جماعت کو چھوڑ کر کے مسجد میں آ کر نماز ادا کرے، ثواب ملے گا اسے۔ لیکن اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اب دیکھیے قرینہ پایا گیا، اس قرینے کے پائے جانے کی وجہ سے اب ثواب اس کو صرف اتنا نہیں ملے گا جتنا اس نے تنہائی میں نماز ادا کی تھی، نہیں، اب ثواب میں اضافہ ہوگا، 27 درجہ 25 درجہ زیادہ اس کو ثواب اس لیے ملے گا کہ قرینہ ہے کہ اس نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ ٹھیک ہے، وہیں ایک آدمی ہے جمعہ کی نماز، ظہر کی نماز، نمازوں میں سے کوئی بھی ایک نماز وہ کیا کرتا ہے، یہاں نہیں مسجد حرام میں جا کر کے نماز ادا کرتا ہے، قرینہ موجود ہے مسجد حرام، اس مسجد حرام کی وجہ سے یہاں جو آپ 25 اور 27 گنا ثواب پا رہے تھے اب وہاں 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ مسجد نبوی میں ایسا ہی معاملہ، مسجد اقصی کا معاملہ 1000 نماز کا مسجد نبی کا۔ تو لہذا قرینے جب پائے جاتے ہیں اللہ چاہتا یہ ہے کہ بندہ عمل کرے، کوشش کرے، محنت کرے، اس کے پیچھے اس کی نیت آخرت ہو، اللہ صرف عطا کرنا چاہتے ہیں، اللہ صرف دینا چاہتے ہیں، اخلاص ہمارے اندر ہونا چاہیے، خوشنودی رب کی یہ مقصود ہونا چاہیے، جنت کا حصول یہ ارادہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ عطا ہی کرنے والے، خوب دینے والے۔ تو جب قرینے پائے جاتے ہیں، مکہ مسجد حرام قرینہ ہے، جماعت قرینہ ہے، لہذا ان قرینوں کی وجہ سے ثواب میں اضافہ ہو گیا۔ ایسے ہی مالدار ہیں، بہت سے مالدار ہیں، اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، مال کے خرچ کرنے میں نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، تو عام آدمی پر اگر اس نے مال کو خرچ کر دیا ثواب ملے گا، لیکن وہیں پر اگر ایک آدمی نے اپنے پڑوسی پر مال کو خرچ کر دیا تو اس کو دگنا اجر ملے گا۔ اگر پڑوسی مومن ہے 3 گنا اجر ملے گا۔ ایک تو رشتہ دار
مومن اور ساتھ ہی ساتھ پڑوسی اور اس کے ساتھ ساتھ صدقے کا، تو تین اجر اس کو ملیں گے۔ پڑوسی ہونے کا اجر الگ ہے اور ساتھ ہی ساتھ رشتہ دار ہونے، مومن ہونے کا اجر ہے۔ لہذا اس اعتبار سے عام صدقے کے مقابلے میں قرینہ پایا گیا، پڑوس ہونا، رشتہ دار ہونا، مومن ہونا، 3 گنا ثواب آپ حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ عطا کرنا چاہتے ہیں، اللہ دینا چاہتے ہیں، ہمیں آخرت بنانے کے لیے لینا چاہیے۔ اپنے وقتوں کو، اپنے گھڑیوں کو، اپنے منٹوں کو، اپنے دنوں کو، اپنے راتوں کو خیر کے کاموں میں لگانا چاہیے۔ مختصر سی زندگی ہے۔ اسی طرح ایک تیسری مثال دیکھیں۔ تیسری مثال یہ ہے کہ نبی کی بیویاں ہم سب کی مائیں ہیں، لیکن ان کا معاملہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے، قرینہ یہ ہے کہ وہ نبی کی زوجیت میں گئی ہیں۔ جب وہ نبی کی زوجیت میں گئی ہیں تو معاملہ الٹ گیا، معاملہ بہت اہم ہو گیا۔ الٹ سے مراد بہت اہم معاملہ ہو گیا۔ معاملہ اہم ہے کہ عام آدمی اگر کسی عورت کو طلاق دے دیتا ہے یا کسی عورت کی جیتے جی وہ مر جاتا ہے، اس عورت سے کوئی بھی شادی کر سکتا ہے، مگر نبی کی بیویوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ مقام بہت اونچا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن كأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض۔ اے نبی کی عورتوں، تمہارا معاملہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ تو پھر اصول کیا ہے، قرینہ کیا ہے؟ من يأت منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفا من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين۔ اگر تم میں سے کوئی بھی عورت فحش کام لے کر کے آئے، غلط کام کر کے آئے، تو ظاہری بات ہے نبی کی بیوی ہونے کی وجہ سے، ہماری مائیں ہونے کی وجہ سے، نبی کی زوجیت میں جانے کی وجہ سے اب یہ قرینہ ہے کہ اگر وہ ایک غلط کام کر جائیں تو گناہ کئی گنا زیادہ ان کو جو ہے ملے گا۔ اور وہیں نیکی کا معاملہ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين۔ اگر یہ نبی کی بیویاں اللہ اس کے رسول کی فرما بردار ہو جائیں، نیک عمل کرنا شروع کر دیں، تو لہذا اجر بھی ان کو دگنا دیا جائے گا۔ تو قرینوں کے پائے جانے کی وجہ سے اجر میں اضافہ ہوتا ہے، گناہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، گناہ کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم کو جو اوقات ملے ہیں، جو زندگی ملی ہے، اس میں بھی جو فضیلت کے دن ملے ہیں، اس کو غنیمت جاننا چاہیے اور آخرت ہی کے لیے اس کو صرف کرنا چاہیے۔ گناہ کے سلسلے میں 2 مثالیں، پھر میں اصل بات کو بیان کر کے اپنی بات میں ختم کروں گا۔ گناہ کے سلسلے میں زنا کرنا گناہ ہے۔ ایک آدمی کسی عورت کے ساتھ زنا کر لے، اس نے گناہ کیا ہے، لیکن وہیں اگر آدمی پڑوس کی عورت سے زنا کر لے تو اب گناہ کئی گنا زیادہ ہو جائے گا۔ قرینہ پایا گیا ہے۔ قرینہ کیا ہے؟ پڑوس کی عورت، اس کی نگہداشت، اس کی نگرانی، اس کی عزت و آبرو کرنا، اس کا خیال کرنا آپ کی ذمہ داری تھی۔ آپ کو حق ادا کرنا چاہیے، اسے آپ کا حق ادا کرنا چاہیے، لیکن آپ نے جو اس کی پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کیا، اب گناہ میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ ایسے ہی سود کھانا، مال جمع کرنے کی محبت میں کتنے لوگ سود نہیں کھاتے؟ سود کھانا گناہ ہے، لیکن اگر وہیں ایک آدمی یتیم کا مال ظلم کے ساتھ کھاتا ہے، یہ گناہ میں کئی گنا اضافہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ لہذا ظلم کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ یتیم کے مال کو کوئی اپنا مال بنائے تو اپنے پیٹ کو مال سے نہیں بھرتا، جہنم کی آگ سے بھرتا ہے۔ یہ جرم اور زیادہ بڑا ہو جائے گا۔ تو لہذا اسی طرح اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، ان 12 مہینوں میں کچھ مہینوں کو کچھ مہینوں پر اللہ نے فضیلت عطا کی ہے۔ اب یہی قرینہ ہے، جب فضیلت آ گئی ہے، ان کی اہمیت آ گئی ہے، حرمت والا بنایا ہے، تو ان مہینوں میں، ان دنوں میں، ان گھڑیوں میں، ان منٹوں میں، سیکنڈوں میں اگر آپ اچھا کرو گے نیکی میں اضافہ، اگر آپ گناہ کرو گے گناہ کئی گنا بڑھ سکتا ہے۔ لہذا 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے، جس میں رجب کا 1 مہینہ تھا چلا گیا، اب اس کے بعد فضیلت کے اعتبار سے 2 اور مہینے ہیں، شعبان اور رمضان۔ ماہ شعبان، ماہ رمضان، یہ اتنی فضیلت والے مہینے ہیں مہینوں کے اعتبار سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرائض کے علاوہ، شہر رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ پورے مہینے کا، کسی مہینے کا اگر روزہ رکھا کرتے تھے تو ماہ شعبان۔ ایک روایت میں پورے مہینے کے الفاظ ہیں اور ایک روایت میں کثرت سے آپ نفل روزوں میں جس مہینے کا روزہ رکھا کرتے تھے وہ ماہ شعبان۔ کیوں؟ پوچھا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ اس ماہ میں سب سے زیادہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے 2 باتیں بیان کی۔ پہلی بات تو یہ بیان کی آپ نے کہ اس ماہ سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، اور یہ مہینہ رجب اور رمضان کے بیچ کا ہے، اور یہ فرمایا آپ علیہ السلام نے یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں پسند کرتا ہوں کہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں اور میں روزے کی حالت پر ہوں۔
شہر رمضان کا استقبال، بعض علماء نے یہ بھی کہا شہر رمضان کا استقبال کیسے کرنا ہے؟ روزے رکھنا ہے، روزے رکھنے سے پہلے روزے رکھنے کی عادت ڈال لیجئے. ابھی اس مہینے سے پہلے شعبان کا مہینہ ہے، روزے رکھنے کا اہتمام کیجئے. شہر رمضان کا استقبال اس طرح سے کیجئے. یہ بھی ایک استقبال رمضان کی ایک چیز آئی ہے. بہرحال اس اعتبار سے اللہ کے نبی نے پہلی بات یہ بیان کی کہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. ابھی اعمال کی پیشی بھی ایسے ہے، ہر دن کے عمل، وہی میں نے کہا نا، عمل سے مراد کیا؟ محنت، کوشش، کاوش، جو بھی آپ کر رہے ہیں دن بھر میں، یہ دن بھر کے سارے اعمال پورے دن میں 2 مرتبہ لے جا کر اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، فجر اور عصر کے وقت میں. اور یہ دونوں نمازیں اتنی اہم ہے کہ نبی نے کہا دونوں نمازوں کی کوئی آدمی ضمانت دے دے، دونوں وقتوں کی نمازوں کو کوئی آدمی ادا کرنے لگ جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یوم آخرت میں اللہ کا دیدار وہ ایسے کرے گا جیسے 14ویں کے چاند کو جو ہے وہ دیکھتا ہے. ملاقات ہوگی تو دیدار ایسے ہوگا. کیوں؟ عمل آپ کا بہتر رہا. اللہ جانتا ہے، اس کے باوجود اللہ پوچھیں گے میرے بندوں کو تم نے کس حال میں پایا ہے؟ کہیں گے جا رہے تھے تو نماز میں، پہنچے تھے تو نماز میں تھے، واپس آئے ہیں تو نماز کی حالت میں تھے. لہذا اس اعتبار سے فجر کی نماز پڑھو اللہ کی ذمت میں. عصر کی نماز اگر چھوڑ دو گے تمہارے بیوی بچوں کا، تمہارے کاروبار کا گھاٹا اور نقصان ہو جائے گا. اتنی بڑی باتیں ہیں. ہر دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں. یہ دنوں کے اعمال ہو گئے. ہفتے بھر میں پیر اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں. نبی دونوں دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہفتے کے ان دونوں دنوں میں جنت کے دروازے، جیسے رمضان میں دروازے کھولے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں یہ جو 2 لوگ ہیں ان کو چھوڑ کر کے ماں بقیہ سب کو جو ہے نا میں نے سب کے اعمال کو میں نے قبول کر لیا. تو لہذا پیر اور جمعرات کو اعمال ہفتے کے پیش ہوتے ہیں. سال بھر کے اعتبار سے ماہ شعبان میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں. سال کے اعتبار سے پچھلے سال آپ نے رمضان میں کتنے روزے رکھے، کتنا صدقہ کیا، کتنے خیرات کیے، کتنا لوگوں کو افطاریاں کروائیں، کتنا سحری کروائی، کتنا تلاوت قرآن کیا، کتنا رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے دعائیں کی، وہ سب سال کے اعتبار سے پچھلے سال کے رمضان کے اس ماہ میں اعمال پہنچائے جاتے ہیں. تو ماہ شعبان میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچائے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں رہوں جب اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو. دوسری بات جو بیان کی جس پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں وہ کیا؟ فضیلت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ. وقت کو، دنوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، آخرت بنانے میں لگانا چاہیے. دوسری بات آپ نے بیان کی کہ اللہ تعالی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی جو 15ویں تاریخ ہوتی ہے وہ تو جو گزر گئی، کہا ساری مخلوق پر اللہ نظر کر کے سب کو اللہ معاف کرتے ہیں، 2 کو چھوڑ کر کے، مشرک کو چھوڑ کر، مشاہن کو چھوڑ کر. مشاہن کون ہے؟ مشرک اور شرک اور عقیدے کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عظمت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کی تعظیم نہیں کرتا، لہذا اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا، مشرک ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے. دوسرا مشاہن، مومن ہو کر کے اپنے مومن بھائیوں کی تعظیم نہیں کرتا، مومن ہو کر کے اپنے مومن بھائیوں سے عداوت، دشمنی، بغض، کینہ، نفاق، حسد، پتہ نہیں کیا کیا اپنے دلوں میں رکھتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں معاف کرتے. ایک غلطی 30 مہینے سے چلتی ہے، ایک غلطی 30 سال تک چلتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ہم دشمن بنے رہتے ہیں، للہ ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. آخرت بنانی ہو تو ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے. اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے، بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ معافی مانگے گا تو معاف کروں گا. ٹھیک ہے، معافی نہیں مانگتا ہے، آپ اللہ سے اجر زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ وہ معافی نہ مانگے تب بھی آپ معاف کر دیں. اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کر دے، اصلاح کر دے، اس کا اجر اللہ تعالی پر ہے. یہاں اجر کو چھپایا گیا ہے، اس لیے چھپایا گیا کہ اس نے معافی نہیں مانگی لیکن اس نے معاف کر دیا ہے. جب معاف کر دیا تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپائے رکھا ہے. اتنا دے گا اللہ تعالیٰ کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ اجر کتنا ہوگا. لہذا اسی لیے معاف بھی کر دینا چاہیے اگرچہ کوئی معافی نہ بھی مانگے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں معافی نہیں مانگے گا، میں نہیں معاف کروں گا، تو آپ کا حق آپ کو ملے گا. وہ کیا ملے گا؟ قیامت والے دن مفلس اللہ کی بارگاہ میں وہ ہوگا، نیکیاں لے کر کے آیا اور مظلوم کہتے ہیں ہم کو گالی دی، مظلوم کہتے ہیں ہم پر ظلم کیا، ہم کو مارا، ہمارا مال کھایا، فلاں کھایا، ہم کو حق ملنا چاہیے. آپ نے اس کے ظلم کی، اس کی غلطی سے معافی نہیں کی، آپ نے حق چاہا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں آپ کو دے دیں گے، یہ تو حق ملے گا. لیکن حق سے زیادہ اگر آپ چاہتے ہیں تو معافی نہ مانگنے پر بھی معاف کر دینا چاہیے، اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں ماہ شعبان، اس کے کچھ ایام بچے ہیں، اس کے بعد ماہ رمضان آ رہا ہے، اس میں خیر کے کام، ایسے مواقع مہینے بہت کم ملتے ہیں. لہذا ان مہینوں کو، ان دنوں کو ہر دن ہم کو چاہیے کہ خیر پہ ہم لگائیں، لیکن اس میں بھی فضیلت والے دن اگر آ جاتے ہیں، فضیلت والی جگہ آ جاتی ہے، قرینے پائے جاتے ہیں، تو خیر کے کام خوب کرنا چاہیے، شر سے باز آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے میں اپنے لیے آپ سب
سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم تماموں کو خیر کے کاموں میں، بھلے کاموں میں بڑھ کر کے آگے بڑھ کر کے یا بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی آپ ہمیں توفیق عطا کریں، ہر شر سے اجتناب کی آپ ہمیں توفیق عطا کریں۔ اللہ تعالی ہماری دنیا آخرت کو سنوار دیں۔ اللہ تعالی ہم میں یہاں جتنے لوگ ہیں سب کے جائز ضروریات کو پورا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ حق حمدہ والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه ووفده وبعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کر کے کہا کہ ہر آدمی جائزہ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا توشہ تیار کیا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ دو مرتبہ اس آیت میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اور اس بات کا احساس پیدا کیا گیا کہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، لہذا اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ اس اعتبار سے اعمال کا صلہ ملے گا، اچھا کرو گے اچھا بدلہ، برا کرو گے برا بدلہ ملے گا، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال میں آگے رہیں۔ فاستبقوا الخیرات سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، جنت اور رب کی مغفرت کی طرف ہمیں دوڑنا چاہیے، خیر کے کاموں میں آگے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ہم سب کے جائز ضروریات کو پورا فرمائے۔ یہاں جتنے مالدار ہیں ان کے مالوں میں اللہ اضافہ فرمائے، ان کے مالوں میں جن کا حق ہے ان کو ان کا حق دینے کی اللہ توفیق عطا کرے۔ یہاں جتنے لوگ ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے، جو غریب ہیں، نادار ہیں، مفلس ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو بہتر بنا دے۔ پروردگار جو قرض دار ہیں ان کی ادائیگی قرض کا انتظام فرما، جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، عقیدے کی درستگی پر مر کر جو قبرستان پہنچ چکے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ رب العالمین ہم تماموں کو جب تک دنیا میں رکھ ایمان و اسلام کی حالت میں رکھ، ہمارے خاتمے کا جب وقت قریب آ جائے تو ہماری زبانوں پر کلمہ توحید جاری فرما، ہم تماموں کے برزخی معاملات کو آسان فرما، آخرت کے امور کو آسان فرما، بغیر عذاب بغیر حساب کے ہم کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واهم اکبر۔